اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے ہیر نہ آنکھوں کوئی از قلم سائرہ رضا۔ رنگ، خوشبو، روشنی اور ہنسی کے بیچ سب سے کھلکھلاتی ہنسی اور روشن چہرہ فرحان کا تھا۔ یہ دعوت اس کے اور اس کی بیوی کے اعزاز میں ماہپارہ کے گھر منعقد کی گئی تھی۔ فرحان ماہپارہ کے شوہر کا پیارا دوست تھا، بس اس کی شادی ذرا لیٹ اب جا کر ہوئی۔ اس کی شوخیوں کی حد نہ تھی۔ دوستوں کی گولہ باری کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس کی پوری توجہ اپنی بیوی پر بھی تھی، جو شوہر کی بے باکی پر جھینپ رہی تھی۔ فرحان کی بھی تو حد تھی نا، کہاں تو اسے اتنے عرصے اپنی من پسند لڑکی نہ ملی، ماں اور بہنیں ہانپ گئی، اور کہاں اب وہ پہلی نظر کے اعتراف سے لے کر آخری نظر کی خواہش تک سنا کر نہ تھکتا تھا۔ بس کر دے، اب کچھ رہنے بھی دیں، سب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ ارے کیا سوچیں گے؟ اپنی جائز بیوی سے محبت کے اظہار میں کیسی شرم؟ ہاں 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 جی بھابی، شرم اور فرحان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی نے ہانک لگائی تو بیوی نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ اوکے بابا، فرحان نے ہاتھ اٹھا دیے، مگر ایک آخری بات، بس اگر کبھی زندگی میں دوبارہ محبت کی، اس نے جان بوجھ کر ڈرامائی وقفہ دیا، تو بھی میں اپنی اس بیوی سے ہی کروں گا۔ اس نے بیوی کا ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اعلان کیا۔ دوسری بار محبت؟ کیا؟ نہیں، دوسری بار محبت کیسے ہوگی؟ محبت تو بس ایک بار ہی ہوتی ہے۔ ایک؟ ماہپارہ کی نظریں بلا ارادہ اپنے شوہر کی طرف اٹھ گئی۔ کسی کا دھیان نہ تھا، عدنان کو غش آنے لگے تھے۔ ارے دوسری بار میں پہلی والی بیوی؟ مگر جب بیوی کے باہم ابرو دیکھے تو فوراً پلٹ گیا۔ ہاں بالکل، دوسری بار بھی پہلی بیوی، اسی میں بچت ہے یار۔ اس کی خوفزدہ نظر آنے کی اداکاری نے سب کو کہا لگانے پر مجبور کر دیا۔ ارے یار، یہ پیر و مرشد، میرا مطلب ہے مرشد و مرید کی جوڑی آج کچھ چپ سی ہے، خیریت؟ عدنان کے کہنے پر سبھی متوجہ ہو گئے۔ ماہپارہ کے شوہر کے نام کی مناسبت سے کچھ بے تکلف دوست انہیں مرشد و مرید کی جوڑی کہتے تھے۔ مرشد خاموش ہو تو مرید کی کیا مجال کہ لب کشائی کرے؟ مرید نے سینے پر ہاتھ رکھ کر فدویانہ لہجے میں گویا ایک لوہار کی کر دی۔ محفل زعفران زار ہو گئی۔ مرید نے سب سے نظریں چرا کر ماہپارہ کو دیکھا۔ وہ قصدن نظریں چرائے ہوئے تھی۔ ارتکاز پر نگاہ ملی تو ماہپارہ کے نگلے جانے والے تھوک میں زہر سی کرواہٹ تھی۔ چہرے کے تاثرات بھی کمال مہارت سے چھپائے۔ فرحان ہاتھ کا مائک بنائے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ کیوں بھابی، ایسا کیا؟ ماہپارہ ہنس پڑی۔ آج تمہارے بولنے کا دن ہے، ہم صرف سنیں گے، میں نے ہی حکم دیا تھا اپنے مرید کو۔ اس نے شوخی کی حد کر دی، لفظ اپنے مرید پر طوفان مچ گیا تھا مانو۔ ماہپارہ نے پوری کوشش کی کہ وہ مرید کو نہ دیکھے، مگر مرید کی مسلسل خود پر جمی نظریں اس کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ منہ پھیرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد کا پھیلاوا سمیٹتے جب وہ کمرے میں آئی، مرید لباس بدل کر دوسری جانب کروٹ لیے سو چکا تھا، گہری پرسکون نیند۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، ایسے کہ مرید کا چہرہ سامنے تھا۔ چوڑی پیشانی پر ایک لٹ پڑی تھی۔ اس کی اٹھی ناک اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ اس کی کمان ابرو اور آنکھیں جب کھلی ہوئی تھی تو ان کی گہرائی میں ڈوب جانے کا اندیشہ لاحق ہوتا تھا۔ مرید کے خوابیدہ چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ کا شائبہ ہوا۔ نہیں، وہ شائبہ نہیں تھا، حقیقت تھی۔ مسکراہٹ کا مدھم رنگ گہرا ہونے لگا، ایسا گہرا کہ لگے ابھی وہ کہکہا لگا کر ہنس دے گا۔ ماہپارہ کے اعصاب تن گئے۔ اسے خبر تھی اس مسکراہٹ کی وجہ۔ ان آنکھوں میں کس کا خیال خواب بن کر سرسرا رہا تھا؟ علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ ماہپارہ علم کے تینوں مرحلے پار کر چکی تھی۔ اس نے اپنے دل سے اٹھتی شکوک کی صداؤں کو ایسے جھڑکا تھا جیسے بے ادب کو مجلس سے پھٹکارا جاتا ہے۔ اس نے سنی سنائی پر بھی کان نہ دھرے تھے۔ اس کا مرید بھلا کیسے؟ لیکن پھر ایک آنکھوں دیکھی بھی ہوتی ہے، عین الیقین، جو کہ وہ جھٹلا نہ سکی چاہ کر بھی۔ غضب ہو گیا تھا، اس کے مرید نے مرشد بدل لیا تھا۔ اس نے اس یقین سے پوچھا کہ وہ اسے جھٹلائے گا، کہے گا نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کیسی بات کرتی ہو، وہ جو تم نے میرے ساتھ دیکھی، گلابی رنگت والی، سیاہ بالوں والی، بونے سے قد کی حشر سمان لڑکی، وہ کوئی نہیں ہے۔ اور سچ اگر وہ کہتا تو وہ مان جاتی، اپنے کان ایسے بند کرتی کہ اپنی سانسوں کی آواز سنائی نہ دیتی۔ مگر مرید نے نظر جھکا لی، وہ نظر جو ایک مجرم کی نظر تھی، اور پھر اس کا سر بھی جھک گیا۔
मुरीद। माहपारा के मुंह से शोहर का नाम ऐसे निकला जैसे पहाड़ की चोटी से गिरने वाली की आखिरी पुकार होती है। मुझे मोहब्बत हो गई है। शोहर का लहजा मुजरिम सा था। माहपारा के बिजली किसी तेजी से गर्दन मोड़ने पर उसने नजरें चुराई। ऐसा क्यों? माहपारा उसके सामने आ बैठी और उसका चेहरा खोजना चाहा। ऐसा जुमला तो वो अक्सर कहा करता था। हाँ, मगर कितना अरसा हुआ अब नहीं कहा था। कमाल है, माहपारा का ध्यान ही नहीं गया। किससे हो गई है जनाब को मोहब्बत? वो अदाए दिलबरी से पूछती। तुमसे यार। वो उसे खुद से करीब कर लेता। मुझसे? ओ, ये तो पुरानी खबर है। मुरीद को झटका लगता है। तो क्या इस खबर की मिठास खत्म हो गई? मैं इस मिठास को अपने अंदर उतार चुकी हूं मेरे मुरीद। ये नहीं हो सकता। तुम्हारी मोहब्बत मेरे अंदर ही रोज उबल पड़ती है जैसे चश्मा फूटता है। तुम सारी उम्र भी पत्थर लगाकर हाथ बांधो तब भी इस बहाव को रोक नहीं सकती मेरी माहपारा। और वो सरशार हो जाती, गर्दन अकड़ सी जाती। देखने वालों को वो मगरूर दिखाई देती जैसे कोई शहजादी, मलका या बेनियाज पीर। और मुरीद, लेकिन आज मुरीद के इतराफ में ये कैसी अटक थी कि उसे मुंह फेरना पड़ा और होंठों पर जुबान फेरकर पहलू भी बदला। किससे हुई मोहब्बत? उसके मुंह से लाशऊरी तौर पर फिसला था। हाय, काश वो खुद पर काबू रख पाती। जायरा से। कौन जायरा? उसने थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने सीधा किया। और काश वो ये ना करती, क्योंकि जायरा का अक्स तो उसके शोहर की आंखों में हलकोरे ले रहा था। अगर ये मजाक है मुरीद तो बहुत बुरा है। उसके लहजे में धमकी से ज्यादा खुद के लिए तसल्ली का अंसर था, मगर ये मजाक नहीं था। अगर मैं भी तुम्हें बताऊं कि मुझे भी तुम्हारी तरह किसी जायर से मोहब्बत हो गई है तो? वो जैसे आस्तीनें चढ़ाकर मैदान में आई थी। मुरीद के चेहरे ने रंग बदला। नहीं, ऐसे क्यों देख रहे हो? मोहब्बत है ना, हो भी सकती है। आपको भी तो हो गई। मुंह क्यों फेर लिया? इसलिए ना कि जानते हैं औरत को दूसरी बार मोहब्बत नहीं होती, खास तौर पर शादीशुदा शरीफ औरत को। और मैं भी बहुत शरीफ औरत हूं और आप मेरी इसी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मेरा खुद पर इख्तियार नहीं रहा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। माहपारा का तो ख्याल था दोनों मुबासा करेंगे और वो उसे पिछाड़ देगी। मुरीद ने लड़े बगैर फक्त एक जुमला कहकर हथियार डाल दिए। मुबासा शायद वो जीत जाती। मुरीद के इतराफ ने उसे मट्टी चाटने पर मजबूर कर दिया। उसके बगैर नहीं रह सकते, उसने जेरे लब दोहराया। इस बात का क्या मतलब है कि उसके बगैर नहीं रह पाओगे? तो क्या मरने लगे हो? नहीं, क्या करोगे मुझे भी तो पता लगे। उसने पूरे इस्तेहकाक से उसके दोनों हाथ थामकर जारहियत से पूछा। मुरीद ने इतनी देर में पहली बार उसकी आंखों में झांका जहां मर जाने या मार देने की कैफियत थी। शादी, मुझे उससे शादी करनी है माही। शादी? माहपारा के हाथ से उसके हाथ छूट गए। वो जब बहुत प्यार में उसे पुकारता था तब ही माही कहता था। उसने ये सब उसे बहुत प्यार में बताया था। उसके गिर्द सातों आसमान घूम गए। ये कैसे हो सकता है मुरीद? उसे नहीं पता था कि उसने क्या पूछा है। होश में होती तो पूछती, ये कैसे कर सकते हो तुम? तुम जो हो वही रहोगी। अब मुरीद ने उसके हाथ थामे। वो कब रही जो वो थी? उसके अंदर से आवाज उभरी। तुम्हारा नाम और मुकाम बरतर है, बरतर ही रहेगा। हाँ, नाम जो उसके बाप ने रखा था, माहपारा, और मुकाम जिससे उसे पैरों के बल घसीट कर गिरा दिया था इसने। और बरतर? कैसी बरतरी? हाँ, उसका दर्जा अव्वल हो गया था पहली बीवी से। ये उससे कोई नहीं छीन सकता था। वाह, उसका सिंहासन इतना बुलंद और अरफा। पहली बीवी दिल की तसल्ली के लिए खुद को नंबर 1 भी कह सकती थी। एक होती है डिग्री जो सालों की मेहनत से हासिल होती है, और एक होती है अजाजी डिग्री। ये वही थी जिससे उसे उसके शोहर ने नवाज दिया था। मुझसे क्या चाहते हो? इजाजत माँ। माही मत कहो, वो तड़प कर बोली। मेरा नाम माहपारा है। मेरी इजाजत की जरूरत है क्या? इतने ताबेदार थे तो मोहब्बत करने से पहले मांगते। मांगता, जरूर मांगता माही, अगर सोच समझ कर करता। कसम से वो तो बस हो गई एकदम। कब न जाने, पता नहीं चला। मुरीद का अंदाज और जुमले उलझे हुए थे, मगर उनमें जो सरशारी थी और बेइख्तियार वो जो आंखों में दिए जल उठे थे। और अगर मैं ना दूं तो? उसका लहजा कठोर और खोजता हुआ हो गया। इनकार कर दूं तो? तुम कर सकती हो माही,
مگر میں منت کرتا ہوں دے دو اجازت مجھے، ورنہ میں گناہ کا مرتکب ہو جاؤں گا۔ میں اس نے کسی حنوط الحواس شخص کی طرح سر کو جھٹکا دیا، جبکہ وہ اس کی حالت سے پرے اس کے جملے پر اٹک گئی۔ گناہ؟ کیسا گناہ؟ او یعنی گناہ۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے گرد رکھ لیے، وہ پھٹی آنکھوں سے مرید کو دیکھ رہی تھی۔ مرید مریدی کی مسند سے نیچے گر گیا تھا، بالکل جیسے پیری کا ایک مقام ہوتا ہے، مریدی کا بھی مقام ہوتا ہے، اس کے بھی درجے پاس کرنے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو کہاں ملتا ہے فیض قدم بوسی کا۔ ماہ پارا نے بھی اپنے پیر سمیٹ لیے، وہ دور کھسک گئی۔ اب کہنے کا کچھ نہیں بچا تھا مگر ایک آخری جملہ۔ وہ کہہ دیتی اگر تو کھیل بدل سکتا تھا۔ کیسی عورت چنی ہے مرید محبت کے لیے، جو تمہارے اس متوقع گناہ کا حصہ بننے کو تیار ہے، جو منتظر ہے کہ لاؤ اجازت ورنہ ہم کرنے لگے ہیں گناہ۔ نہیں ماہی، نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، وہ نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی مجبوری بتا رہا ہوں۔ اور اگر میرے ساتھ بھی ایسی کوئی مجبوری لگ جائے؟ نہ میرا ارادہ نہیں ہے، مگر انسان ہونا، کبھی ہو جائے ایسا تو۔ ایسی بات مت کرو ماہ پارا، عورت بہت حیادار ہوتی ہے۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ مرد بے حیا ہوتا ہے؟ اس نے تیگ ہو کر کہا۔ مرید کے پاس جواب نہیں تھا۔ بات یہ ہے مرید حسین، مرد کے لاشعور میں اجازت ہوتی ہے جو اسے اللہ نے دی ہوتی ہے۔ نماز میں 4 سنتوں کو چھوڑ دینے والے مرد کو 4 شادیوں کی سنت خوب یاد رہتی ہے۔ ہاں چلے جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک آ کر اس کا چیخنا بنتا تھا۔ ماہی، میں اجازت مانگ رہا ہوں، ورنہ تمہیں خبر بھی تو مل سکتی تھی۔ مرید بن کر بہت دیر پیر پکڑ لیے، وہ مرید سے مرد بن گیا، مرد سے شوہر، اور شوہر بھی وہ جو ضلالت پر اتر آیا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر خبر ملتی تو پھر ہم دونوں اس طرح ایک چھت کے نیچے نہ ہوتے۔ کیا مطلب؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ مطلب یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر مقابل آ گئی۔ میں تمہاری طرح کسی دوسرے کو سامنے لا کر تو کھڑا نہیں کر سکتی تھی، اس کی اجازت نہ مجھے مذہب دیتا ہے، نہ معاشرہ، اور نہ میرا پندار کہ میں ایسا گھٹیا پن کرتی، مگر میں تم پر لعنت بھیج کر جا تو سکتی تھی نا۔ جا؟ مرد کو واقعی دھچکا لگا، کہاں جا سکتی تھی؟ اگر اس طرح جاتی تو کیا پتہ دے کر جاتی؟ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ اور اکیلی بھی نہ جاتی، تینوں بچے بھی میرے ساتھ جاتے۔ پتہ ان کا بھی نہ ہوتا، اور جاتی تو صفایا کر کے جاتی، جیسے چور جھاڑو پھیر دیتے ہیں۔ یہ گھر، گاڑی، کاروبار، سب بڑی محبت سے میرے نام کیا گیا تھا کبھی۔ ماہی تم؟ مرید بھونچ کا رہ گیا۔ اس نے تو ایسا کوئی سود و زیاں کا گوشوارہ ترتیب نہیں دیا تھا جسے ماہ پارا نے پلک جھپکتے بیان کر دیا تھا، مانو مرید حسین کو زمین پر پٹخی دے دی۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے ماہی، وہ بہت دیر بعد بدقت بولا تھا۔ تھی، اس نے زہر خند لہجے میں تسلیم کیا۔ اور بچوں سے تو تم سے بھی زیادہ۔ اور ظاہرہ سے؟ اس نے اسے ٹوک کر کہا، مانو بولتی بند کر دی۔ 1/4، 4/1 کا ہنسا برتری رکھتا ہے، آج ثابت ہوا۔ اتنے سخت احتجاج اور حساب و کتاب کے بعد اس نے مرید حسین کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ جس نے سنا دانتوں تلے انگلیاں داب لی۔ کیا دوست، کیا دشمن، گھر، خاندان، ماسی، چوکیدار، دکاندار۔ جب وہ بری بنانے پہنچی، کس کے لیے میڈم؟ بھابھی کے لیے، بہن کے لیے، سوکن کے لیے؟ جی؟ دکاندار کی جی گویا سیٹی تھی، نکارا۔ سارے شاپنگ مال کی نظریں اور انگلیاں اس کی سمت اٹھ آئیں، جس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے اور ان سے جھانکتے جلمل کپڑے۔ کیا ہوا، ہوش میں تو ہو تم؟ ایک سفید بالوں والی آنٹی نے اسے روک لیا۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ ان کی آنکھوں اور گرفت میں سختی تھی۔ آپ کو کیوں لگا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آنٹی کا بزرگانہ، مشفق، کسی حد تک خفا اور استحقاق برا انداز اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ارے تو اور کیا لگے گا؟ کس چیز کی کمی ہے تم میں؟ جیتی جاگتی گڑیا جیسی ہو۔ گڑیا سے بھی دل بھر جایا کرتا ہے آنٹی۔ بچے نہیں ہیں کیا؟ آنٹی نے اس کے جملے پر ذرا دھیان نہ دیا، محتاط اور پر یقین انداز میں آہستہ سے پوچھا۔ وہ چوکس ہوئی۔ کیوں نہیں ہے آنٹی؟ ماشاءاللہ 3، 2 بیٹے 1 بیٹی ہیں۔ آنٹی کو ایسا جھٹکا لگا کہ پیچھے کو لہرا گئی۔ ماہ پارا نے بدقت سنبھالا۔ تو پھر مان لو کسی نے سفلی کروائی ہے۔
हो सकता है आंटी। उस पर नहीं, तुम पर। अरे कौन औरत सोकन की बरी बनाती है? अरे तुमने इजाजत ही क्यों दी? बोलो, तुम्हें किसी ने अकल न दी हैं? अरे कोई तो होता जो उस मुए को रोकता। उसका सारा इत्माद और बेनियाजी हवा हो गई। उसने आहिस्ता से आंटी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और निकल आई। आंटी के तीनों सवालों के जवाब थे उसके पास। उसके अब्बा ने गोली मार देने की ना सिर्फ ख्वाहिश और ऐलान किया था, बल्कि ठान भी ली। माहपारा ही ढाल बन गई। नहीं अब्बा, मैंने दी है इजाजत। तो क्यों, इसने मांगी ही क्यों? अब्बा के एक हाथ में पिस्तौल थी, दूसरे हाथ से उसे परे करना चाहा। वो कसम खाकर आए थे मुरीद की जान लेकर ही लौटेंगे। माहपारा ने अब्बा के दोनों हाथ थाम लिए और आंखों में इतनी मिन्नत समोली कि ऐसी मिन्नत पर आम मुआफी का ऐलान हो जाए। अब्बा की गन भी नीचे झुक गई और जो अकल देने की कोशिश की थी, बहस यहाँ तक आ गई कि उसकी अम्मी का बस न चलता था पैर से चप्पल निकालकर बेटी के सर पर इतनी मारे कि उसके दिमाग से खन्नास निकल जाए। अरे तू बस मुझे ये बता दे, तूने दी क्यों इजाजत? बोल माहपारा। हाँ, उसने क्यों दी इजाजत? माहपारा ने माँ को तो जवाब से ना नवाजा, मगर जब खुद उससे उसके दिल ने पूछा तो दिल का कहा कब टाला जा सकता है? दिल, वो जो दिमाग के ताबे हुआ था, उसने क्यों दी इजाजत? कसम से कभी ना देती, मगर तुमको तो याद है ना मनोवन, वो दिल से हम कलाम थी। उसके सख्त एतराज और एहतजाज और धमकी ने मुरीद की सांसें रोक ली। ये बात मुरीद और उसका अंदर जानता था कि उसे माहपारा से कितनी मोहब्बत थी और बच्चों से, लेकिन उसका क्या करता, उसे जायरा से भी उतनी ही मोहब्बत थी। सबको लगा कि वो ताइब हो गया है, सब कुछ नॉर्मल नजर आने लगा। वही रोजमर्रा के मामूलात, वही जिम्मेदारियां और उनको पूरा करने में जुटा मुरीद। लेकिन माहपारा को लगता कि वो मुरीद नहीं है, मुरीद का हमशक्ल रोबोट है, कारगुजार, फर्माबरदार मगर बेदिल। मगर उस रात खलवत के लम्हात में बहुत अरसे बाद मुरीद की तरफ से बेसाख्तगी और खुद सपुर्दगी थी। उसे अपनी कोशिशों और दुआओं, हाँ उसने बहुत दुआएं भी की थी कि मुरीद लौट आए, पूरा होने का यकीन होने लगा। मुरीद बहुत दिनों बाद मुरीद महसूस हुआ था। वालाओ शीदा धोखा खा रहा था। मुझे लगा तुम नहीं हो, मेरे साथ जायरा है। उसके वजूद के परखच्चे उड़ाकर फिर वो बैठा नहीं, कमरे से चला गया। और वो ऐसी तजलील, उसने अपने चेहरे पर उंगलियां फेरी, अपने हाथों और बाजुओं को ऐसे छुआ जैसे टटोल रही हो। मुरीद ने अपने दिए जख्मों का खरिंड नोच दिया था। मुरीद ने नमक मिर्च छिड़क दिया था। उसके पूरे वजूद में भांबड़ उबलने लगे। उसका जी चाहा वो नाखनों से अपना पूरा जिस्म नोच डाले, अपनी खाल उतार दे, मगर ये सब सोचने, समझने, सुनने और पढ़ने तक में आसान था। अमलन वो उसके पीछे चली आई। घुप अंधेरे कमरे में होंठों में दिए सिगरेट के मदम से शोले ने उसकी सिमत का तयन किया। उसे आगाही की अजाबनाक रोशनी में धकेल कर वो इस तारीकी में उस दूसरी औरत की याद की शम्मा जलाए बैठा था। वो तुम्हें कहाँ मिली मुरीद? वो सोफे पर पांव ऊपर करके बैठ गई। उसकी आवाज साफ थी। मुरीद को उसके असाब की मजबूती पर हैरत हुई। सफर में। हाँ सफर में। हाय ये सफर, नए जहानों को दरियाफ्त करने के शौक। वो फ्लाइट में मेरे साथ वाली सीट पर थी। माहपारा ने जहाज का तसव्वुर किया, सीट से जुड़ी सीट, लंबा सफर, जब नींद से डोलते सर दूसरे कंधे पर टिक जाते हैं। काश उसका शोहर मजदा या बस में सफर करता, जहां मर्दों और औरतों के पोर्शन बने होते हैं, और अब तो अक्सर में दरमियानी जंगला भी लगा दिया गया है। काश जहाज में भी जंगला होता, बल्कि लोहे की दीवार होती तो। उसकी बचगाना सोचों से परे उसका शोहर अपनी ही धुन में था। बताया ना, वो अंधेरे में उसे दिल की रोशनी से देख रहा था। यकीन करो माहपारा, पहली नजर में वो मुझे बिल्कुल आम सी लगी, लेकिन दूसरी नजर में वो मेरे दिल के अंदर जा घुसी। माहपारा मछली, इसीलिए दूसरी नजर को हराम कहा गया था। और उसकी आवाज जैसे झरना गिरता है, जैसे घंटी बजती है, जैसे मुरीद के पास तशबीहात की कमी न थी। वो मानो जुबानदान हो गया था, शायर जो नित नए इस्तारे तरतीब देते हैं और दाद पाते हैं। मगर यहाँ माहपारा उसकी सामे दाद कब दे रही थी, वो हाथ मसल रही थी। आवाज गैर मर्द से बात करने में लहजे को सख्त रखने का हुक्म यूं ही तो नहीं दिया गया था। और उसके वजूद से उठती खुशबू, मुझे लगा मैं पेरिस के किसी बाग में खड़ा हूँ, जहाँ बहार अपने जोबन पर है और जहाँ और औरत को कोई काम नहीं है कि वो खुशबू लगाकर बाहर निकले।
اور اس کی ہنسی، سفر تو 2-4 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے مرید۔ اسے اپنی آواز کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں، مگر اس سفر کے خاتمے سے پہلے ایک نیا آغاز ہو گیا تھا۔ مرید نے سگریٹ بجھا دی اور اس کی سمت گھوما، لیکن اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ رخ تو وہ موڑ ہی چکا تھا۔ کمرے میں ہنوز اندھیرا تھا۔ وہ اندازے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر دیکھ نہیں پاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے۔ اب اس کے سوا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو ماہپارا، اپنے شوہر کی شادی کروا رہی ہو۔ ایسے تو کوئی بھائیوں اور بیٹوں کے لیے بھی نہیں کرتا۔ اس کی بہنوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ منع تو اسے مرید نے بھی کیا تھا جب وہ بری وغیرہ بنانے لگی تھی۔ مت تکلیف کرو تم، ظاہرہ دیکھ لے گی خود ہی۔ اگر ظاہرہ نے کہا ہے تو میں مان جاتی ہوں، لیکن اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو میں کہوں گی کہ کرنے دو مجھے۔ مرید چپ ہو گیا، لیکن اس کی بہنیں کسی دلیل اور جواز سے بہلنے والی نہیں تھی۔ عورت کا فرض ہے آپی اپنے شوہر کے آرام اور آسائش کا خیال رکھے۔ میرے شوہر کو یہی آسائش درکار ہے تو کیا کروں؟ دوسری شادی عیاشی کے سوا کچھ نہیں، بھابی نے بلا لحاظ کہا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ہنسی۔ کرنے دو اسے عیاشی۔ اچھا، وہ عیش کرے گا اور تم؟ میں داد دوں گی جیسے وہاں دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر تیز تیز باہر کی جانب چلایا، جیسے تماش بین داد دینے کے لیے نوٹ وارتے ہیں۔ اور تو کوئی نہیں ہنسا، البتہ اسے اپنے اس بے ساختہ ایکٹ پر بہت ہنسی آئی، بہت سے بھی زیادہ۔ اس کے بچے سیج دیکھ کر متحیر رہ گئے۔ یہاں کس کی دلہن نے بیٹھنا ہے مما؟ بڑے بیٹے نے سوال کیا۔ اس نے اپنے ہوش میں باقاعدہ مشاہدے کے ساتھ کچھ عرصے پہلے ماموں کی شادی میں شرکت کی تھی، جہاں وہ شہبالہ بنا تھا۔ اسے سب پتا تھا کہ سیج پر دلہن بیٹھتی ہے۔ بتائے نا مما، کس کی دلہن کے لیے بنایا ہے یہ؟ چھوٹے بیٹے نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ پاپا کی دلہن کے لیے؟ تحیر سے بھرپور کورس میں تینوں بچے بولے تھے۔ ہاں، چھوٹے بیٹے نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پاپا کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ وہ تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ ہاں بیٹا، نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیج کی لڑی کو باندھنے لگی۔ آپ کی شادی ہوئی مما؟ بیٹی نے اس امید پر سوال کیا کہ جواب نہ میں ملے۔ نہیں ہوئی نا؟ ہاں، ماما کی شادی بھی نہیں ہوئی، چھوٹے بیٹے نے بہن کو تسلی دی۔ ہوئی ہوتی تو ہم گئے ہوتے نا، ہے نا ماما؟ ہم ہوتے نا؟ کوئی ماما اپنے بچوں کے بغیر شادی تھوڑی کرتی ہے نا ماما؟ بچوں کے پر یقین لہجے اور انداز پر اسے ہنسی آ گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یاہو، یعنی پاپا کے بعد پھر آپ کی شادی ہوگی، ہے نا ماما؟ ٹانگوں سے لپٹی بیٹی نے معصوم چہرہ اوپر اٹھا رکھا تھا۔ اسے جواب میں ہر صورت ہاں درکار تھی۔ بیوقوف، ماما کی شادی ہو گئی ہے۔ سیج کو بہت تکنیکی انداز میں جج کرتے بڑے بیٹے نے سر پیٹ لینے کے انداز میں مداخلت کی۔ پاپا کے ساتھ؟ میں نے خود البم دیکھا ہے نا ماما؟ اس کے انداز میں رعب اور قطعیت تھی۔ اس کے بچے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، چھوٹا بیٹا اور بیٹی، اور دوسری طرف بڑا بیٹا۔ نہیں ہوئی ہے جی، چھوٹے بیٹے کو برا لگا۔ پاپا کے بعد ماما کی بھی ہوگی نا ماما؟ نہیں بیٹا، میری نہیں ہوگی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا اور لہجے میں شکست در آئی۔ کیوں ماما؟ دونوں چھوٹوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ کی کیوں نہیں ہوگی؟ آپ بھی کر لینا۔ کریں گی نا؟ میں نہیں کر سکتی بیٹا، میں یہی تو کر نہیں سکتی۔ ماہپارا کو خود پتہ نہیں چلا وہ کن معنوں میں کہہ رہی تھی۔ اسے مذہبی اور معاشرتی حد بندی کا خیال آ گیا تھا، یا اس محبت کا جو اسے مرید حسین سے تھی، محبت جس میں محبوب کی خوشی کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں اپنی جھولی میں انگارے بھر لیے تھے۔ پتہ نہیں وہ کس تناظر میں بولی تھی، پتہ نہیں۔ اور شادی کی تقریب عام شادی کی تقریب جیسی نہیں تھی، یہ دراصل ایک تماشا گاہ تھی جہاں دنیا صرف ماہپارا کو دیکھنے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی۔ حالانکہ مرید حسین سخت جذبز ہوا تھا۔ شادی ہال میں پہنچ کر انسانوں کے جم غفیر کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ اسے لگا وہ غلطی سے کسی اور ہال میں گھس آیا ہے، مگر بے حد خوبصورت لباس میں 16 سنگھار کیے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ماہپارا نے غلط فہمی دور کر دی۔ یہ سب کیا ہے ماہپارا؟ وہ جتاتے لہجے میں بمشکل پوچھ سکا۔ عاشق کا جنازہ۔ او، میرا مطلب عاشق کا ولیمہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ مرید کی سوالیہ سرگوشی چور کی سانسوں جیسی تھی، وہیں ماہپارا کا جواب لانیہ تھا۔
جیسے شاعر اپنے سب سے خوبصورت مصرے پر داد چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر مرید حسین کے منہ سے کچھ نہ نکلا، موقع بھی نہ ملا، ملتا بھی کیسے؟ لوگوں سے گلے مل مل کر اس کے کندھے ڈھلک گئے۔ مبارکباد کا شکریہ کہتے کہتے وہ ایسا نڈھال ہوا جیسے گدھا پانی بھر روٹی کی بوری کو اتار کے ہوا ہوگا۔ ایک منٹ، یہ ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے ویسے۔ اوپر سے مبارکباد کے ساتھ دوستوں بلکہ تمام مردوں جن میں عمر کی کوئی تفریق نہیں تھی، ان سب کے زومانی جملے اور مسکراہٹ مانو سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ دوسری طرف خواتین مہمان فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ ماہپارہ کو کیا کہیں، مبارکباد دیں یا پرسہ۔ لیکن سیدھی بات ہے، عورتوں میں کوئی ایک بھی مبارکباد دینے والی نہیں تھی۔ سب پہلے ہی اپنے شوہروں کے ہاتھوں ناک تک عاجز آ گئی تھی، جو پہلے ہی انہیں سناتے تھے کہ بیوی ہو تو ماہپارہ جیسی، ظرف ہو تو ماہپارہ جیسا، شوہر کی خوشی سے خوش ہونے والی عورت جنتی ہوتی ہے۔ ماہپارہ نے سن لی یہ مدح سرائی، جنتی ہونے کے لیے اس نے اپنی زندگی جہنم کر لی تھی۔ مہمانوں سے فردن فردن سوکن کو متعارف کرواتی ماہپارہ کو اس کی کچھ کزنز نے گھیر لیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور عورت ہوتی نا تو منہ نوچ لیتی اس حرافہ کا جس نے 3 بچوں کے باپ کو پھانس لیا۔ منہ نوچنے پر آؤں تو پہلے اپنے شوہر کا نہ نوچوں کہ وہ 3 بچوں کا باپ ہوتے ہوئے کیوں پھنسا۔ اس کے مسکراتے لبوں سے نکلنے والے یہ الفاظ زہر میں بجھے تیر جیسے تھے، مگر ایسا تیر جو پلٹ کر اپنے مارنے والے کے سینے میں گڑ جاتا ہے۔ ظاہری زخم پر تو مرہم رکھا جا سکتا ہے، رشتے دل پر کون ہاتھ رکھے۔ شادی ہو گئی، ولیمہ، ہنی مون پر یورپ کا دورہ بھی ہو گیا، شمالی علاقہ جات بھی چلے جاتے، خاص طور پر ناران کا گان۔ اس نے سرسری لہجہ اپنایا۔ سوکن کی نظریں مرید حسین پر اٹھ گئی۔ وہ ماہپارہ سے مخاطب ہونا پسند نہیں کرتی تھی، حالانکہ ماہپارہ کا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا جیسے گھر میں آنے والی نئی دیورانی کے ساتھ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے انوالو کرنے کی کوشش۔ وہ زائرہ کو پسند نہیں تھا۔ ہاں، 1000 بار کی دیکھی جگہ، زائرہ بی بی نے بھی نخوت سے کہا۔ پھر بھی چلے جاتے۔ ماہپارہ نے مکھن لگا کر سلائس مرید کی سمت بڑھایا۔ خیریت؟ مرید حسین مسکرایا۔ ماہپارہ کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ شادی کے بعد سے وہ ایسے ہی بات بات پر مسکرانے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور جملوں کی شوخی سرخ رنگ کو بھی ہیچ کرتی تھی، اور لہجے کی برچستگی پوری طاقت سے دیوار پر لگ کر پلٹ آنے والی گیند جیسی ہو گئی تھی۔ مرید حسین ایسے نکھر نتھر گیا تھا جیسے سادھو نے 200 سال کا جوگ چھوڑا ہو، دنیا دیکھی ہو، ایسی پیاری، ایسی رنگین دنیا۔ ماہپارہ نے اپنے اندر اٹھتی شدید تکلیف کی لہر پر ضبط کا بند باندھا۔ مرید حسین اور زوجہ مرید حسین کی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ خیریت؟ اس کا اچنبھا امیز سوال ہنوز جواب کا منتظر تھا۔ زائرہ کی آنکھوں میں چبھن سی تھی۔ وہ ہوتی کون ہے ان کے لیے جگہ سلیکٹ کرنے والی؟ کیوں جائے وہ شمالی علاقہ جات؟ ہاں کیوں بھلا؟ خواہ مخواہ۔ ویسے ہی وہاں تمہارا اور میرا نام جنگل میں درختوں پر ابھی بھی لکھا ہوا ہے، تم لگے ہاتھوں اسے مٹا آتے۔ اس نے مرید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اسے اپنے اس انداز پر بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف زائرہ کے ہاتھ سے کانٹا گرا اور مرید حسین لقمہ چبانا بھول گیا۔ ماہی؟ بہت دیر بعد وہ بدقت بول سکا۔ ساتھ ہی اس نے میز پر دھرے ماہپارہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے زائرہ جارحانہ پن سے ناشتے کی پلیٹ کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ مرید کا ہاتھ معلق رہ گیا۔ اگلے پل ماہپارہ نے اسے دھڑ دھڑ کے ساتھ اوپر سیڑھیاں چڑھتی زائرہ کے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھا۔ ماہپارہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے جس طرح نظم کو نثر کیا تھا اور جن معنوں میں استعمال کیا تھا، گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اپنی زندگی کی اجڑی بچھڑی کہانی کو ایک جملے سے بیان کر دیا تھا۔ رکتی ہنسی پھر سے چھوٹی، مگر ایسے کہ آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ کیا قبر میں اس سے بڑھ کر خاموشی ہوگی؟ بیٹوں کو سلا کر ان کے کمرے سے اپنے کمرے کی سمت جاتے ماہپارہ نے ایک پل کو رک کر اپنے چاروں طرف پھیلے سناٹے کو بری طرح محسوس کیا۔ سرما کی سرد ترین رات میں سر شام ہونے والی بارش اب کہیں جا کر تھمی تھی۔ سختی سے بند کھڑکیوں اور دروازوں نے الگ ہیبت اور افسردگی پھیلا دی تھی۔ اسے عجیب وحشت نے آن گھیرا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ باہر کی نسبت اندر ہیٹر کی گرمائش تھی۔ اس نے بیڈ پر سوئی بیٹی کے گرد کمبل کو مزید کسا۔ اب وہ اور کیا کرے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ نیند کی روٹھی دیوی کو کیا بھین دے کہ وہ مہربان ہو جائے؟
پتہ نہیں یہ افواہ کس نے اڑائی ہے کہ کتاب بہترین دوست ہوتی ہے، تنہائی کی ساتھی۔ اس نے اپنی شکوہ بری نگاہ کتابوں کے ڈھیر سے پھیر لی، اور موبائل اور فیس بک کے فرینڈز، دنیا کا سب سے کچا رشتہ۔ اس نے موبائل بھی رکھ دیا اور بستر میں جا کر سختی سے آنکھیں میچ لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نیند کو روٹھے زمانے گزرے۔ اس کے بے شکن بستر کی ہر سلوٹ اس کے اندر خلفشار اور تنہائی کی گواہ بننے لگی۔ اور یہ تو ہر رات کی کہانی تھی، اس میں نیا کیا؟ اس نے اثار نہیں کیا تھا، دان کیا تھا، تو پھر یہ آنسو کیسے؟ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی، پھر یکدم دھیان آنے پر بستر سے نکل کر دیوار پر لگے کیلنڈر کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، کیل کے سہارے ڈوری سے لٹکے پین کو تھام لیا۔ اور یہ کیلنڈر کوئی عام کیلنڈر نہیں تھا، یہ حاضری رجسٹر تھا، گویا جس پر مرید حسین کی غیر حاضری پر سرخ رنگ کے دائرے بنے تھے۔ اس نے غیر ارادی طور پر پیچھے کو صفحے پلٹے، ایک صفحہ 1 مہینہ، 2 صفحے یعنی 2 مہینے، 3 صفحے یعنی 3 مہینے، تو جتنے صفحے اتنے مہینے، اور پھر کتنے دن اور کتنی راتیں، ان گنت راتیں، اور ان کو گننا کیسا محال ہے، مگر ماہ پارا نے یہ ناممکن کام کر رکھا تھا۔ اس کے ٹھٹرے وجود اور ٹھٹرے اعصاب کو بیرونی کھڑکی پر پڑتی روشنی نے چکایا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑکی تک چلی آئی۔ مرید حسین اکیلا تھا، اس کا مطلب زائرہ کے والد کی طبیعت ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا، انہیں سانس لینے میں تکلیف کے ساتھ بڑھاپے کے اور بہت سارے امراض لاحق تھے۔ مرید حسین ایک اچھے داماد کی حیثیت سے سارے فرائض ادا کر رہا تھا۔ اس نے زائرہ کی دل دہی کے لیے اسے ان کے پاس ہی چھوڑ رکھا تھا۔ ہاں بھائی، محبوب پیارا، اور محبوب کے کوچے کی باس بھی پیاری۔ یہ تو پھر محبوب کے باپ کی بات تھی۔ ماہ پارا کھڑکی سے ہٹ کر بستر میں گھس گئی، خود کو کمبل میں گول مول کیا۔ بعض دفعہ ڈوبتے مچلتے دل کو ایسے بھی سنبھالا جاتا ہے۔ مرید اب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، سناٹا چگلی کھانے لگا۔ 1 سیڑھی، 2، 3، آخری۔ وہ اب کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ اب اس نے دروازہ کھولا، اب اس نے بند کر دیا۔ وہ اس کے کمرے کے پاس سے گزر گیا۔ ماہ پارا نے اتنی طاقت سے کمبل کو دبوچا کہ اس کی رگیں بل کھا گئی۔ ایسی ناقدری، ایسی بے توجہی، نہیں، ایسی ذلت۔ اس کا بیڈ بہت مضبوط تھا، اگر جو چارپائی ہوتی تو اس کی چیخیں 4 محلوں تک جاتی۔ ماہ پارا کو بہت دیر بعد اپنے بھیگے گالوں کا احساس ہوا اور بھیگی چپکتی پلکیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اس نے خود کو نہ رونے کی سخت وارننگ دے رکھی تھی۔ اس نے خود کو ڈپٹنا شروع کر دیا اور دل اس کے تابع تھا۔ اس کا حکم جبر سمجھنے کے باوجود سر جھکا کر آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ کرنے لگا، جب یکدم چونکا۔ ماہ پارا نہیں، اس کا دل چونکا۔ جی ہاں، جن لوگوں کو ہم دل میں رکھتے ہیں ان کی دستک کانوں سے پہلے دل خود سنتا ہے۔ ماہ پارا نے اچنبے سے دروازے کو دیکھا۔ اس کے دل نے درست اطلاع دی تھی، دروازے پر مرید ہی تھا، بہت مدھم اور محتاط، ٹھک ٹھک۔ کون؟ اس کے بیٹے آ جاتے تھے اپنے کمرے سے اکثر اس کے ساتھ سونے کے لیے۔ میں، مرید کی آواز مدھم تھی، مگر اس کی گونج ماہ پارا کے کمرے میں ایسی پھیلی جیسے غلام گردشوں میں آواز پلٹ پلٹ کر منہ پر پڑتی ہے۔ ماہ پارا کو پتہ نہیں چلا وہ کب دروازے تک چلی گئی۔ سامنے مرید حسین تھا، اس کا مرید، جس کی زیارت اب کوئی اور کرتا تھا، وہ مرید جس نے اپنا مرشد بدل لیا تھا۔ اور جو لوگ مرشد بدل لیتے ہیں وہ قبلہ بھی بدل سکتے ہیں، ان پر کیا بھروسہ کرنا۔ ماہ پارا کی سوالیہ آنکھوں میں حیرت کا عنصر تھا جسے اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مرید مسکرایا، کھسیانی سی مسکراہٹ، مگر ماہ پارا کے چہرے کا رنگ نہ بدلا۔ کیا ہے؟ کیوں؟ کس لیے؟ کیا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھیں پوچھنے لگی۔ مرید سے مرد بن گیا، اور مرد سے شوہر، شوہر بھی وہ جو چل کر آیا تھا، سرتاج نہیں۔ ماہ پارا نے اپنے دل پر پیر رکھا۔ وہ دروازے میں حائل تھی، ایسے کہ مرید حسین رینگ کر بھی جانا چاہے تو نہ جا سکے۔ کیا نہیں؟ مرید واقعی نہیں کا مطلب نہیں سمجھا تھا، یا تجاہل برت رہا تھا۔ نہیں کا مطلب نہیں مرید حسین۔ ماہ پارا کی آواز صاف اور واضح تھی، جیسے انصاف پسند قاضی کی ہوتی ہوگی۔ تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ مرید حسین مجازی خدا ہو گیا۔ وہ ماہ پارا کی طرف جھکتے ہوئے گھرایا تھا۔ ہاں، ماہ پارا نے گردن سیدھی کی۔ تم میرے کمرے میں نہیں آ سکتے ہو مرید، میں شوہر ہوں تمہارا، ایک اور عورت کے بھی شوہر ہو۔
जिस दिन उसके हुए थे मेरे नहीं रहे। ऐसे नहीं होता माहपारा, दुनिया में बहुत कुछ ऐसे नहीं होता मुरीद, जैसे तुमने कहा, जैसे मैंने किया। हमारी जिंदगियों में हर चीज दुनिया से बहुत हटकर है और मेरा इनकार भी उसी का एक हिस्सा है। तुम अब भी मेरी बीवी हो। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, कागजों में, वो भी सिर्फ बच्चों की खातिर। उसने झटके से अपना हाथ छुड़वाया था। मुरीद के तो तन बदन में आग लग गई। मैं खुद चल कर आया हूं। हाँ, तो मैंने कब ये सोचा कि वो औरत तुम्हें प्लेट में रखकर मेरी तरफ भेजेगी। समझते क्या हो मुझे तुम? स्टैंड बाय जनरेटर हूं। तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते मुरीद, मुझे छू भी नहीं सकते। वो हीर थी जो रांझा रांझा कर दी रांझन हो गई थी, मिट गई, मर गई। मगर मोहब्बत और हमीयत में से मेरे लिए हमीयत अहम है, मेरी अपनी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, समझते हो? माही, मैं नहीं, कोई सफाई नहीं। मोहब्बत मैंने हीर से बढ़कर की थी, मगर अफसोस तुम रांझा नहीं निकले। उसने मुरीद के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और खुद दरवाजे से कमर लगाते जमीन पर बैठती चली गई। और बाहर मुरीद क्या समझता था, एक ही पीर से दूसरी बार बैत करेगा। खत्म शुद्ध। तो ये था हमारा आज का नावल हीर ना आंखों कोई, अज कलम सायरा रजा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार लाजमी कमेंट सेक्शन में किया करें। और आपको क्या लगता है, सही किया माहपारा ने? मुझे तो बहुत अच्छी लगी इसकी एंडिंग, ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग भी लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए नॉवल के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।